ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، آج میں آپ کی خدمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم حدیث کا خلاصہ انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا. وہ حدیث میں نے دو وجہ سے منتخب کی ہے آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے. ایک تو یہ کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کے بارے میں قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جس طرح حضور نے ان کو بیان فرمایا ہے وہ اسی طرح ہے، اور کسی بات کو اللہ تعالیٰ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہیں تو وہ اہم ہوتی ہے اور بہت اہم بات ہوتی ہے، بہت اہم حدیث ہوتی ہے. دوسرے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور مال و دولت ملنے کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں بیان فرمائی ہیں. اس وجہ سے بھی وہ حدیث بہت اہم ہے، اور اس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اس بات کو یاد رکھنا، اس حدیث کو یاد رکھنا. تو ان دو وجہ سے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے منتخب کی ہے. اس لیے آپ حضرات بھی پوری توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ یہ وقت بہت تنگ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے، اس لیے بس حدیث شریف کا مفہوم اور قدر اس کی تشریح ہوگی. اس طرح سے اس مختصر وقت میں انشاءاللہ وہ حدیث آپ کے سامنے بیان ہو جائے گی. اور بیان کرنے کا بنیادی مقصد صرف اور صرف عمل ہی ہے، تو ہم سب عمل کی نیت سے سنیں اور پھر اس کو یاد رکھیں. یہ حدیث حضرت ابو قبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تین باتیں جس طرح میں کہوں ویسی ہی ہیں، اس میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال حلال سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے واسطے مال حلال سے اگر صدقہ کیا جائے وہ کم نہیں ہوتا. صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی. اس کے تین مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ صدقہ دینے سے ظاہراً تو مال میں کمی آئی، جیسے کسی نے 100 روپے میں سے 10 روپے خیرات کر دیے تو 90 رہ گئے، یہ 1000 میں 100 خیرات کیے تو 900 رہ گئے.
ظاہراً تو کمی آئی لیکن حقیقت میں کمی نہیں آئی. اس کے 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو سب سے بڑی ہے کہ آخرت میں جو سزے کا ثواب ملے گا وہ اس دنیا کی کمی سے لاکھوں درجہ بہتر ہوگا. تو حقیقت میں کوئی کمی نہیں آئی. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس صدقہ دینے سے جو اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی اس کا کوئی مثل نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے اس کا. ایک اللہ تعالیٰ کی رضا، ایک ہے اجر و ثواب، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. مال حلال سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے بدلے میں بندے کو ملے گی، وہ لاکھوں گنا بڑھ کر ہے. ایسی ثواب جو آخرت میں ملے گا اس سے مال میں واقعتاً کوئی کمی نہیں ہوئی، صورتاً ہوئی، حقیقت میں نہیں ہوئی. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد جو مال بچے گا، یہ 100 میں سے 10 دیے اور 90 بچے، 1000 میں 100 دیے اور 900 بچے، تو اللہ تعالیٰ اس 900 میں اور 90 میں ایسی برکت عطا فرمائیں گے کہ جو کام 1000 میں ہوتا ہے وہ 900 میں ہو جائے گا، یا جو کام 100 روپے میں ہونے والا تھا وہ 90 میں ہو گیا. ایسے اللہ نے برکت عطا فرما دی. باقی جو فوائد ہیں، فضائل ہیں، وہ تو سب الگ ہیں. ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے سے آدمی کے مال میں کمی نہیں آتی، اور یہ جب چاہے جو چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے. بس نیت صحیح ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں، نام و نمود کے لیے نہ ہو، رسم و رواج کی تکمیل نہ ہو، اور دوسرے مال حلال ہو، حرام نہ ہو. پھر دیکھو اس میں کیسی خیر و برکت آنکھوں سے نظر آتی. آخرت کا اجر تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ کم سے کم 10 گنا ثواب ملے گا، اور اخلاص زیادہ ہوگا، نیت زیادہ اچھی ہوگی تو 700 گنا ہی بڑھ سکتا ہے، 7 لاکھ بھی بڑھ سکتا ہے، 7 کروڑ تک بھی جا سکتا ہے، اور بار کے برابر بھی اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتے ہیں. تو یہ اپنی جگہ اٹل ہے. بس یہ اس لیے اللہ کے راستے میں مال حلال سے صدقہ دینے کا یومیہ معمول ہونا چاہیے، جو ہر آدمی اپنی سہولت سے کر سکتا ہے. صبح بھی شام بھی زیادہ اچھا ہے، ورنہ صبح بہت ہی اچھا ہے. دوسری بات یہ فرمائی آپ نے کہ اگر کوئی ظالم کسی مظلوم پر ظلم کرتا ہے تو عام طور پر اس کو ذلیل کرنے کے لیے، انتقام لینے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جہاں کوئی ظالم کسی مظلوم پر ظلم کرے گا تو مظلوم کی عزت ہی میں اضافہ ہوگا. یہ اٹل بات ہے. بس صحیح معنی میں مظلوم ہی ہو. ایسا نہیں کہ ظاہراً تو وہ مظلوم ہے، حقیقت میں وہی ظالم ہے. عموماً اس سے دھوکہ ہو جاتا ہے لوگوں کو. مظلوم واقعتاً مظلوم ہو اور ظالم اس پر ظلم کر رہا ہے تو وہ ذلیل نہیں ہوگا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائیں گے. اب آخرت میں تو ہے ہی اس کی عزت. دنیا میں بھی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مظلوم ہی کی حمایت ہوتی ہے، مظلوم ہی سے ہمدردیاں ہوتی ہیں، ظالم کو سب برا کہتے ہیں. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ جو آدمی اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور لوگوں سے پیسے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر و فاقے کا دروازہ کھول دیتے ہیں. جتنا مانگے گا اتنا ہی محتاج، جتنا مانگے گا اتنا ہی فقیر رہے گا. یہ بھی ایک اٹل بات فرما دے. قسم کھا کر آپ نے فرمائی کہ قسمیاں کہہ رہا ہوں یہ ایسے ہی ہے. اور فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی تم اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگو اور خوب مانگو، مگر کسی انسان کے سامنے اپنی حاجت پیش نہیں کرو اور اس سے اپنی حاجت مت مانگو. مراد یہ ہے جیسے فقیر لوگ مانگتے ہیں نا. عام لوگ تو، بعض لوگ تو ان کا پیشہ ہی مانگنے کا ہوتا ہے. بعض خاندانوں کے اندر اور بعض برادریوں کے اندر، بعض دوست احباب کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں مانگنے کی عادت ہوتی ہے. وہ اپنے کسی ہر ایک کو اپنی کوئی نہ کوئی بات
اپنی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی اپنا مقروض ہونا، کچھ یہ بیان کر کے پھر آخر اس سے مانگنا ان کی عادت ہوتی ہے یا وہ اس کی کوشش کرتے ہیں. اس سے منع کیا گیا ہے. اس سے منع کیا گیا ہے کہ جو بلا عذر بلا ضرورت خاص طور سے اپنا مال بڑھانے کی غرض سے، کیونکہ مانگنے میں تو کیا دیر لگتی ہے آدمی کو، تو مانگنے میں دیر تو لگتی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور ایسا گناہ ہے کہ جو مقصد ہے وہ بھی حاصل نہیں، گناہ الگ ہو گیا. یعنی مقصد تو یہ ہے کہ لوگ مجھے پیسے دیں، میری مدد کریں، میرے ساتھ تعاون کریں تاکہ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں، لیکن کبھی پیروں میں کھڑا نہیں ہوگا. چنانچہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جن کو ہم نے بچپن سے مانگتے ہوئے دیکھا ہے، بڑھاپے میں مانگتے ہی دیکھا ہے اسے. اب تو مانگ کے تو اس نے اتنا بہت سارا سرمایہ جمع کر لیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اخبارات میں خبریں آتی رہتی ہیں، بعض لوگ فقیر ہو لاکھوں روپے نکلتے، لیکن پھر بھی وہ فقیر کے فقیر ہی ہیں. وہ اصل میں اس حدیث کی وجہ سے کہ آپ نے فرما دیا کہ جس نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیں گے. وہ فقیر ہی ہوتا چلا جائے گا اور فقیر ہی رہے گا، کبھی خوشحال نہیں ہوگا اور کبھی اس کا پیسہ اس کے راس نہیں آئے گا. کیونکہ ایسے لوگ پیسے چھوڑ کے جاتے ہیں، لاکھوں روپے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جو بھیک مانگ مانگ کے انہوں نے اکٹھے کیے تھے. تو یہ تین باتیں ایسی ہوگی جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں، میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں جیسے ہیں یہ ویسی ہی ہیں. لہٰذا ایک تو صدقے کا معمول رکھنا چاہیے. بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ صدقہ دیں گے تو ہمارے سے پیسے کم ہو جائیں گے، یہ خیال نہ کرو. یقین رکھو کہ جیسے حضور نے فرمایا، اور جب حضور نے قسم کھا کے فرمایا تو پتھر کی لکیر ہے. بس اپنا معمول بڑھاؤ. زکوٰۃ الگ ہے، نفلی صدقہ الگ ہے. زکوٰۃ بھی باقاعدہ پائے کا حساب کر کے صحیح مستحق کو پہنچانا فرض ہے، اور نفلی صدقہ میں اختیار ہے، جس کو چاہے دے دو، لیکن دو. دوسرے کسی بھی ظلم نہیں ڈھاؤ. جو آدمی کسی بھی زیادتی کرتا ہے بس وہ سمجھے وہ اپنی آخرت دیکھ لیں کہ وہاں کیا ہوگا اس کے ساتھ. آخرت میں تو یقیناً ظالم جو ہوگا وہ ذلیل و خوار ہوگا اور مظلوم باعزت ہوگا. یہ یاد رکھیں. یہ اصل میں کاروبار کے اندر بھی ہوتا رہتا ہے. بعض ملازمین پر بعض مالک ظلم کرتے ہیں، بعض ملازم ظلم کرتے ہیں مالک کے اوپر. کوئی بھی ظلم نہیں کرے، ورنہ جو مظلوم ہوگا اللہ تعالیٰ کی حمایت اسے حاصل ہوگی، اور جو ظالم ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے گا. اللہ بچائے، آج نہیں تو کل. اور ایسے ہی جہاں تک ہو سکے اپنی ضرورتیں بس اللہ ہی سے مانگے، اور جتنا اللہ پاک نے دے دیا بس اسی میں گزارا کرے. پہلے زمانے میں یہ بات عام تھی. فقیر لوگ بھی ہوتے تھے تو کسی سے مانگتے نہیں تھے. گھر میں فاقہ ہوتا تو خاکہ ہی برداشت کرتے تھے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. لیکن اب ایسا ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کے اندر بھی بہت سی عورتیں بس مانگتی رہتی ہیں. بعض مرد ہیں جو بیچارے مانگتے ہی رہتے ہیں. تو ہمیشہ یہ دیکھا کہ وہ ایک تو ذلیل ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ کبھی خوشحال ان کو ہوتے دیکھا نہیں. لہٰذا اپنی ضرورتیں اور حاجتیں بھی کسی سے مت مانگو. جہاں تک ہو سکے ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور پھر اللہ اسی میں جو کچھ اللہ نے دیا اس میں گزارا کرو. یہ تو تین باتیں ہو گئیں جو کہ بالکل اٹل ہیں. اب فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال و دولت دیا ہے، اس مال و دولت کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دین بھی عطا فرمایا ہے اور مال و دولت بھی عطا فرمایا ہے، یعنی مالدار بھی ہیں اور صاحب علم بھی ہیں. اور یاد رکھنا چاہیے کہ مال و دولت جس طرح اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے، اسی طرح آخرت سنوارنے کے لیے بھی ہے. آخرت جان سے بھی بنتی ہے، زبان سے بھی بنتی ہے، مال سے ہی بنتی ہے. جان، مال، زبان، تین چیزیں ہیں بنیادی جن سے آخرت بنتی ہے آدمی کی. تو مال اس لیے ہے کہ آدمی اپنی جائز ضرورتیں پوری کرے اور پھر اس کو نیک راہوں میں خرچ کر کے اپنی آخرت کو سنوارے. اب نیک راہیں کتنی بے شمار ہیں، سب میں حسب استطاعت.
حسب استطاعت کچھ نہ کچھ مال خرچ کرتا ہے، کنجوسی نہیں اختیار کرتی. بعض لوگوں کے اندر کنجوسی کی بیماری ہوتی ہے، یہ روحانی بیماری کہلاتی ہے، اور یہ بیماری ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنی جائز ضرورتیں پوری نہیں کرتا، یعنی اپنے کھانے پر بھی استعمال نہیں کرتا، اپنے پہننے میں بھی استعمال نہیں کرتا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی تنگ رکھتا ہے. تو یہ تو ہے ہی ناجائز. نہیں، وہ نیک کاموں کے اندر بھی خرچ نہیں کرتا، بس جوڑنے کا عاجز ہوتا ہے. وہ جسے کہتے ہیں 99 کا پھیر، وہ اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے کہ 99 ہو گئے تو بھائی ایک اور آ جائے تو اسے گڈی بنا کے رکھ دوں. اب دوسری گڈی شروع ہو گئی، اب 1 پھر 2 پھر 3 پھر 99 تک پہنچ گئے، ایک اور آ جائے بس پھر میں اس کو ہی بند کر کے رکھوں. تو یہ مال کو بھیج کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے. ان کے لیے ہے اس میں نصیحت، ان کے لیے کہ مال اللہ پاک نے اس لیے نہیں دیا کہ وہ جوڑ کے رکھو، نہ زکوٰۃ نکالو، نہ صدقہ نکالو، نہ صلہ رحمی کرو، نہ اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرو، نہ رشتے داروں کے حقوق ادا کرو، نہ دوست احباب کے ساتھ کبھی ہدیہ تحفہ اور کھانا پینا نہ کرو کہ نہ کسی کو دو، بس جوڑتے رہو. ایسا نہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے. علم کی وجہ سے وہ جتنی نیک راہیں ہیں، نیک کام ہیں، وہاں پر اپنا مال بے درے خرچ کرتا ہے. اس سے وہ اپنی آخرت سدھارتا ہے، آخرت سنوارتا ہے. فرمایا یہ سب سے افضل درجہ ہے. یہ 4 قسموں میں سب سے اعلیٰ درجے والا آدمی ہے. یہ افضل المنازل ہے. افضل المنازل کے معنی سارے منزلوں میں، ساری منزلوں میں، سارے درجات میں یہ سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. اس لیے کہ اس نے دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھایا، علم سے بھی فائدہ اٹھایا، دوسرے اس نے مال سے فائدہ اٹھایا، دونوں سے اس نے فائدہ اٹھایا. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس میں داخل ہوں. ہم اس میں کہیں گے بھائی ہم میں سے اکثر تو الحمدللہ یہاں ایسے بیٹھے ہیں کہ صاحب مال ہے مگر صاحب علم نہیں ہے. تو بھائی صاحب علم ہونے کے لیے باقاعدہ عالم بننا ضروری نہیں ہے، بقدر ضرورت علم حاصل ہونا کافی ہے. اور بقدر ضرورت علم حاصل کرنے کے لیے تو بڑے آسان طریقے ہیں. سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ہم سبھی الحمدللہ اردو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ امید سمجھ بھی سکتے ہیں. تو ایک تو بیش جبر مشہور کتاب ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے سارے مالی معاملات لکھ دیے ہیں، کہاں کہاں مال خرچ ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے. بیش جبر کے ذریعے آپ کو ضروری علم حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور حضرت نے ایک خاص کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے صفائی معاملات. اس کو ذرا سا آپ کو کہیں کسی سے سمجھنا پڑے گا. اور علماء ہر جگہ موجود ہیں، علماء ہر جگہ موجود ہیں، بس ان کی خدمت میں رہو، ان کی صحبت میں رہو، ان کے پاس آتے جاتے رہو، تو وہاں سے آپ کو روشنی ملتی رہے گی کہ بھئی یہاں بھی پیسے خرچ ہو سکتے ہیں، یہاں بھی پیسے خرچ ہو سکتے ہیں، یہ بھی نیک کام ہو سکتا ہے، یہ بھی نیک کام ہو سکتا ہے، یہ بھی نیک کام ہو سکتا ہے. وہ بتائیں گے آپ کو. تو ان کے زبانی بتانے سے آپ کو علم کی روشنی حاصل ہو جائے گی، جس سے آپ اپنے مال کو صحیح جگہ پر صحیح مصرف میں خرچ کر سکیں گے اور اس سے اپنی آخرت بنا سکیں گے. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ سنا دوں آپ کو. کہ ایک شخص کے پاس بس کلاڑی تھی، وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک کانٹے دار جھاڑی لوگوں کے راستے میں رکاوٹ ہے. وہاں سے لوگ گزرتے ہیں تو کپڑے بچا کے گزرتے ہیں، جس میں کبھی کسی کے کپڑے پھنس بھی جاتے ہیں کیونکہ کانٹے دار جھاڑی ہے. تو اس نے اس کلاڑی سے اس درخت کو کاٹ دیا، بس اور کچھ نہیں کیا اس نے. تو حضور فرماتے ہیں حدیث میں کہ میں اس کو جنت کے قالینوں پر لوٹ نہیں کھاتا ہوا دیکھ رہا ہوں. جو کوئی بہت بڑے عمل سے جنت میں نہیں آیا بلکہ ایک معمولی سے کام کرنے کی وجہ سے جنت میں چلا گیا. اب دیکھو نا اس نے کیسے اچھا کام کیا. اور ہم راستے روکنے والے بنے ہوئے، دکانداروں نے اپنی آدھی دکان روڈ پہ لگا رکھی ہے، اور گاڑیاں کھڑی کرنے والوں نے اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے ممنوع پارکنگ کا مذاق کیا ہوا ہے. تو ہم اور لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس نے لوگوں کی تکلیف دور کی تو اتنے سے عمل میں جنت میں چلا گیا اور ہم گنہگار ہو رہے ہیں. تو ہمارے پاس علم نہیں ہے.
یا پھر ہم اپنے علم پر عمل نہیں کر رہے. کیونکہ یہ موٹی موٹی باتیں تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ مسلمانوں کا راستہ روکنا جائز نہیں ہے. ریڑھی کھڑی کرنا ایسی جگہ پر جہاں سے لوگوں کے آنے جانے میں تکلیف ہو، گاڑی کھڑی کرنا جہاں سے لوگوں کے آنے جانے میں تکلیف ہو، دکان کا سامان فٹ پاتھ پہ لگانا جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو ایک قسم تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے، اور وہ اپنے علم کی روشنی میں اپنے مال کو نیک راہوں میں خرچ کرتا رہتا ہے. اور یہ نیک خرچ کرنے ایک دفعہ نہیں ہے، دو دفعہ نہیں ہے، ساری زندگی ہے. جب جہاں جس وقت جیسا موقع ملے آدمی کچھ نہ کچھ کرتا رہے، پھر ایک کوئی میں ڈالتا رہے، تو انشاءاللہ کل مال کے ذریعے بھی آخرت اس کو اپنی سدھرتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی. اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے لیکن مال نہیں دیا. یعنی عالم تو ہے وہ، یہ دین کا ضروری علم تو اسے معلوم حاصل ہے، لیکن بہت مالدار آدمی نہیں ہے وہ، فقیر آدمی ہے، غریب آدمی، مسکین آدمی ہے، بہت زیادہ اس کا کچھ ہے نہیں. لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی صاحب علم اور صاحب مال کی طرح مجھے مال عطا فرمائے تو میں بھی اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کروں جیسے یہ خرچ کرتا ہے، جیسے یہ نیک کاموں میں اپنا بے دریغ پیسہ جب موقع آتا ہے کوئی دین خدمت کا آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. میرے پاس ہے نہیں مال، اگر ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا. تو میں یہ دونوں برابر ہیں. اللہ، یہ دونوں برابر ہیں. یعنی افضل المنازل کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے یہ ان دونوں کو حاصل ہے. پہلے کو سچ مچ مال خرچ کرنے کی وجہ سے، دوسرے کو حسن نیت کی وجہ سے. تو اگر کوئی ایسا ہے جس کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں ہے تو وہ اپنا دل چھوٹا نہیں کرے، بس اپنی نیت رکھے، نیت کرتا رہے کہ بھئی یہ پیسہ ہوتا تو میں مسجد بنواتا، پیسے ہوتے تو میں مدرسہ بنواتا، پیسے ہوتے تو میں کتابچہ چھپواتا، پیسے ہوتے تو میں کنواں کھدوا دیتا، پیسہ ہوتا تو میں بورنگ کروا دیتا، پیسہ ہوتا تو میں پل بنوا دیتا. وہ جتنے نیک کام سوچتا رہے اور نیت کرتا رہے اور بغیر پیسے خرچ کیے محض نیت پر وہی ثواب کمائے جو سچ مچ پیسے خرچ کر رہا ہے. یہ دو درجے ہو گئے بھائی. تیسری درجہ وہ ہے، تیسری قسم لوگوں کی وہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ مال حاصل کرنے میں بالکل آزاد، بے باک اور بے خوف ہے. یعنی وہ پرواہ نہیں کرتا کہ جائز ذریعے سے مجھے مال مل رہا ہے یا ناجائز طریقے سے آ رہا ہے. ایسے خرچ کرنے میں وہ بالکل آزاد، بے خوف ہے کہ جہاں چاہتا ہے بس پیسہ خرچ کرتا ہے، نہ حلال حرام دیکھتا ہے، نہ جائز ناجائز دیکھتا ہے. بس مال آنے سے مطلب اور مال خرچ کرنے سے غرض. علم ہے نہیں اس کے بعد جو صحیح طریقے سے مال کو خرچ کر سکے. فرمایا یہ سب سے بدترین درجہ ہے. اخبث المنازل کے الفاظ ہیں حدیث میں، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بدتر درجے والا آدمی ہے. کیونکہ مال اس لیے نہیں دیا اللہ پاک نے کہ اس کو حرام طریقے سے حاصل کرو اور حرام جگہوں میں خرچ کرو، ناجائز طریقے سے کماؤ اور پھر ناجائز جگہوں میں خرچ کرو. لوٹ کھسوٹ کرپشن یہ سب اسی میں آتا ہے. سود رشوت سب اسی کے اندر آتا ہے. کم تولنا کم ناپنا اسی کے اندر آتا ہے. ملاوٹ اور دھوکہ اسی کے اندر آتا ہے. دیکھو یہ ہماری مارکیٹوں میں کس نے اس کا رواج ہے کہ میں کمانے کی خاطر دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، نقلی کو اصلی بتانا، کم تولنا کم ناپنا، ملاوٹ کرنا، یہ سب عام ہے، یہ سب حرام ہے، نہ جائے. یہ مال جو ہے یہ سانپ ہے، پھر یہ سانپ کی طرح ہے. یہ قبر میں جاتے گلے کا ہار بنے گا اور پھر یہ ڈسے گا، پھر یہ وہاں جا بچائے. لہذا سب سے پہلے تو کمانے میں آدمی کو فکر ہونی چاہیے کہ بالکل میرے پاس مال حلال آنا چاہیے. کسی دوسرے کا حق کی ایک پائی بھی میرے پاس نہ آئے. ایک رائے کا دانہ کسی کا ناحق میرے پاس آنے نہ پائے. آ گیا ہے تو واپس کرنے کی فکر کرے. تو جائز طریقے سے کمائے اور پھر جائز جگہوں میں خرچ کرے. آزادانہ جس طرح دل چاہتا ہے اور جیسی انسان کی خواہش ہے کہ بھئی میں اپنے ارمان پورے کرنا چاہتا ہوں. ارے بھیا ارمان پورے کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے. ارمان پورے کرنے کی جگہ تو جنت ہے، دنیا نہیں ہے ارمان پورے کرنے کی. لہذا ارمان پورا کرنے کے لیے حرام اور ناجائز جگہ پر آدمی پیسے خرچ کرے
اللہ بچائے. تو حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے بدتر درجے کا آدمی ہے کہ جس کو مال تو ملا ہے، علم نہیں ہے، جس کی بنا پر وہ مال کو الٹا سیدھا بے دھڑک بے خوف و خطر ناجائز رسموں میں، ناجائز طریقوں میں، ناجائز کاموں میں، انہیں کاموں میں خرچ کرتا ہے. اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ چوتھا درجہ بھی وہ اس آدمی کا ہے کہ اس کو نہ علم حاصل ہے نہ مال حاصل ہے، مال بھی نہیں ہے اس کے پاس، فقیر ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، اور علم بھی نہیں ہے. اور اس کی نیت یہی ہے کہ جس طرح تیسرے درجے کا آدمی ہے جو مزے اڑا رہا ہے، عیش کر رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، مجھے مال ملتا تو میں بھی ایسے مزے اڑاتا. ہاں یہ دونوں برابر ہیں، یہ چوتھا اور تیسرا دونوں برابر ہے جو اللہ تعالیٰ کیوں اس نے بری نیت کی ہوئی ہے. وہ بھی کہتے مجھے مال ملتا تو میں بھی فلمیں دیکھتا، گانے گاتا اور حرام جگہوں میں پیسہ خرچ کرتا، مزے اڑاتا. میں چوتھا جو ہے یہ بھی تیسرے درجے کے برابر ہے، دونوں کا درجہ برابر ہے. تو دو قسم کے آدمی سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں اور دو جو سب سے بدتر درجے پر ہیں. اللہ بچائے، یہ چار قسم ہوں گے. آپ نے فرمایا اس حدیث کو یاد رکھنا بھائی، آپ نے فرمایا اس حدیث کو یاد رکھنا، خود آپ نے فرمایا. تو تین چیزیں ایسی ہیں جو اپنی جگہ اٹل، جنہیں آپ نے قسم کھا کے فرمایا، اور یہ چار قسمیں مال کے اعتبار سے. جب ہم سب اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کس میں داخل ہیں، بس کوشش کریں کہ پہلے میں آ جائیں، اور نہ ہے تو کم از کم دوسرے میں درجے میں تو رہیں کہ حلال کمائیں، حلال طریقے جگہ میں خرچ کریں، اور نیت رکھیں کہ بھئی مجھے اگر اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائے، فارغ البالی عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ، تو میں کوئی نیک کام چھوڑوں گا نہیں. جہاں مال خرچ ہو سکتا ہو تو میں مال خرچ کروں گا. تو انشاءاللہ نیت ہی سے اللہ تعالیٰ اس میں اول میں اس کو بھی داخل فرما دیں گے. اور تیسرے اور چوتھے درجے سے توبہ کریں اور بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور کی حدیث یاد رکھنے کی توفیق دے، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا